السلام علیکم ناظرین اکرام، میں ہوں آپ کے ساتھ اشفاق اسحاق سبتی۔ امید ہے کہ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے، ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ ملک کی سیاست میں کافی کچھ ہو رہا ہے اور جیسے کہ بارہا ہم یہی بات کرتے ہیں کہ اس وقت ایک ہی چیز ہے جس پر بات ہو رہی ہے، وہ ہے تحریک انصاف کا احتجاج۔ ظاہر ہے کہ تحریک انصاف احتجاج کرنے جا رہی اور 5 اگست کا وہ نقطہ عروج کا بھی ہم تذکرہ سنتے رہیں، آر یا پار کا بھی ذکر سنتے رہیں اور ساتھ ہی ساتھ کچھ سرپرائزز کی بات بھی سنتے رہیں۔ تو یہ اس ڈیوائیڈ کے ساتھ اور اس طرح کے خلفشار کے ساتھ جہاں پر پارٹی قیادت ایک دوسرے پر الزامات دھر رہی ہو، تو ایسے میں احتجاج کس طرح سے ممکن ہوگا؟ درمیان میں 90 دن کی بھی بات آئی تھی کہ جی 90 دن تک یہ معاملہ چلے گا اور پھر دیکھیں گے کیا ہوتا ہے۔ پھر اس کے بعد یہ کہا گیا کہ 10 محرم کے بعد سلسلہ شروع ہوگا اور 5 اگست تک نقطہ عروج پہ جائے گا۔ پھر یہ بھی بات آئی کہ جی ایسا ہوگا کہ سلمان اکرم راجہ صاحب نے جیسے کہ کہا کہ جو جہاں جہاں ہوگا وہ گلی محلوں چوک چوراہوں میں وہاں پر پروٹیسٹ کرے۔ علی امین گنڈا پور صاحب کہتے ہیں کہ جی خیبر پختونخوا میں، پشاور میں ایسی ریلی نکلے گی جو کسی نے دیکھی نہیں ہوگی۔ تو اس سے امپریشن یہ جا رہا ہے کہ یہ جو احتجاج ہوگا یہ کم از کم اسلام آباد کی طرف اس کا رخ نہیں ہوگا۔ دوسری چیز یہ تھی کہ اس کو لیڈ کون کرے گا، اس بابت بھی کافی سوالات اٹھتے نظر آئے۔ تو یہ ساری چیزیں اپنی جگہ ہیں، اس پر کیا کیا باتیں ہوتی رہیں یہ ذرا آپ کو دکھا دیتے ہیں۔ پہلے تحریک ہوگی، پرامن ہوگی، جگہ ہوگی، نہیں اسلام آباد کوئی جانے کا نہیں ہے۔ 5 اگست جو ہے یہ پورے ملک کی کال ہے۔ آپ جہاں کہیں بھی ہیں، اپنی گلی میں، اپنے گھر کے باہر، اپنے چوراہے میں نکلیے۔ پشاور میں میں ایک بھرپور ایک ایسی ریلی کو لیڈ کروں گا کہ تاریخ میں پاکستان کی اتنی بڑی ریلی نہیں دیکھی ہوگی آپ نے۔ ہم 5 تاریخ کو اڈیالہ ہوں گے کیونکہ اڈیالہ میں ہماری ملاقات کا دن ہے۔ یہ آپ نے اندازہ کر لیا، علیمہ خان صاحبہ کچھ اور فرما رہی ہیں، پھر اس کے ساتھ ساتھ باقی لوگ کچھ اور بات کر رہے ہیں، اور پھر لیڈ کرنے کے حوالے سے بھی یو ریممبر کہ محمود خان اچکزئی صاحب کے سر پر صحرا باندھنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ درمیان میں ایک دفعہ نام آیا تھا شاہ محمود قریشی صاحب کا، لیکن اب وہاں پر ان کے اوپر بھی کہا یہ جا رہا تھا، کل فیصل چودھری صاحب کہہ رہے تھے کہ ان کے اوپر بھی تنقید ہونا شروع ہو جائے گی اور باقاعدہ کیمپینز یہاں پر چلائی جاتی ہیں۔ پھر ایک اور نام قاسم اور سلیمان، بلکہ 2 نام ان کا بھی تذکرہ ہوا کہ وہ آئیں گے بھی، لیڈ کریں گے۔ کل یہ پتہ چلا کہ شاید بانی نے منع کر دیا ہے، لیکن اب اس متعلق پھر سے چہمگوئیاں ہو رہی ہیں کہ جی وہ پاکستان آئیں گے۔ تو لیٹس سی واٹ ہیپنس۔ پھر دوسری چیز، کیا سرپرائز ہوگا؟ کیا وہ کہتے ہیں نا کہ ہم کھبی دکھا کے سجی مارتے ہیں، یہ شوکت یوسف زئی صاحب نے فرمایا تھا، لیکن کیا پلان کر رہے ہیں؟ لیٹس سی۔ کافی حکومت کو بھی کنفیوز رکھا ہوا ہے، ظاہر ہے مجھے پتا ہے کیا کرنا ہے، لیکن یہ ایک اسٹریٹجی ہے، یہ اسٹریٹجی کامیاب رہے گی۔ 5 اگست کو اس کی ہماری ABCD مختلف پلان ہے، 2-3 پلان ہے جو ابھی زیر غور ہے۔ جی کئی پلان ہیں جو زیر غور ہیں، کیا پلان ہیں یہ دیکھنا ہوگا۔ ہمارے ساتھ جو اسٹوڈیوز میں مہمان ان کا تعارف آپ سے کروائے دیتے ہیں۔ اختیار ولی خان صاحب کوآرڈینیٹر برائے وزیر اعظم ہیں اور بیرسٹر عمیر خان نیازی پاکستان تحریک انصاف کی نمائندگی کریں گے۔ بہت شکریہ آپ کا وقت دینے کے لیے۔ یہ فرمائیے کہ یہاں پر جو ہم دیکھ رہے ہیں اس میں کافی کنفیوژن دکھائی دے رہی ہے، یعنی کہ کسی بھی تحریک سے پہلے ایک کلیئرٹی ہوتی ہے کہ کیا دن ہوگا، کس انداز میں چلے گی، کون لیڈ کرے گا، لیکن یہاں پر وہ چیز دکھائی نہیں دے رہی۔ کیا آپ کلیئر ہیں اس معاملے میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک بنیادی کلیئرٹی جس کا آپ نے خود اپنے شروع میں ہی اظہار کر دیا تھا، عمران خان صاحب نے کہا کہ اس دفعہ اسلام آباد کا رخ نہیں کرنا فار آبویس ریزن۔ اب دیکھیں، جب کسی جگہ پہ اکٹھے گیدر نہیں ہونا تو لوکلائز پروٹیسٹ ہے، لوکلائز پروٹیسٹ ہے۔ اب کس حد تک لوکلائز ہے؟ کیا وہ ریجن کی حد تک ہے یا پھر وہ ڈویژنل ہیڈ کوارٹر کی حد تک ہے یا اپنے ضلعوں کی حد تک ہے؟ اس کا فیصلہ کل آنے والی میٹنگ میں ہوگا۔ کل ہماری بڑی ایک ڈیٹیل میٹنگ، ہماری تیاری کا مسئلہ نہیں، گورنمنٹ سائڈ بہت زیادہ پینک کی ہوئی ہے۔ حالانکہ دیکھیں، یا وہ چانس نہیں لینا چاہ رہے؟ نہیں، چانس کی بات نہیں، دیکھیں یہ تو آپ کا آئینی حق ہے۔ دیکھیں ایک تحریک چل رہی ہے، ہم کہتے ہیں کہ اس ملک میں کچھ خامیاں ہیں چلانے میں، اور وہ خامیاں آبویس ہیں۔ آپ کہیں ہر کسی کو اپنے سول رائٹس پورے مل رہے ہیں، نہیں مل رہے۔ ہم کہیں کہ جی ادھر آزادی ہے اپنی اظہار کرنے رائے کی، وہ نہیں ہے۔ اگر ہم کہیں کہ لوگوں کی معاشی حالت بہتر ہے تو وہ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ چینی کا معاملہ اٹھا لیں، دوسرے تیسرے معاملے اٹھا لیں، ابل کے مسائل پاکستان میں باہر نکل رہے ہیں، دہشت گردی کا مسئلہ درپیش ہے۔ تو کیا ان ساری چیزوں پہ ایز این اپوزیشن آپ کو یہ لگتا ہے کہ اظہار رائے کی آزادی کا مسئلہ ہے یا طریقہ کار کا مسئلہ ہے؟ کیونکہ آپ بھی یہاں پر بیٹھے ہوئے ظاہر ہے کہ آپ اپنی رائے کا اظہار کرتے ہیں، لیکن دیر از اے وے، دیر از اے میتھڈ ٹو اٹ۔ دیکھیں اوور آل چیزوں کو مس ہینڈل کیا گیا ہے۔ انبریڈل آزادی بھی ایک دور میں رہی ہے، مس یوز بھی ہوئی، ٹھیک ہے۔ آپ اچھا، بیفور آئی موو ٹو اختیار صاحب، ون لاسٹ تھنگ کہ یہ مجھے بتائیے کہ آج اب 30 جولائی ہے، 5 اگست کو تحریک ہے،
اگر آپ کو اس وقت میں آپ سے پوچھوں کہ تحریک کی قیادت کس کے پاس ہے، آپ کس کی طرف دیکھ رہے ہیں کہ اس کی کال پہ آپ نکلیں گے، جہاں بھی نکلیں گے اور کہاں جائیں گے، تو ڈو یو نو؟ دیکھیں، تحریک کی کال تو عمران خان نے دی ہے، عمران خان کی کال پہ نکلیں گے، بٹ ہی از ان دا جیل، رائٹ؟ بالکل. اور مینڈیٹ اب ریسنٹ ٹائم میں جو 3-4 دن کی پہلے کی ڈیولپمنٹ تھی کہ پی ٹی آئی نے اپنے پلیٹ فارم کے بجائے تحریک تحفظ آئین پاکستان کو یہ مینڈیٹ تفویض کیا ہے. اب کل جو ڈیبیٹ ہوگی اس میں چیزیں رول آپ کو واضح، یعنی کہ آپ محمود خان اجزائی صاحب کی طرف دیکھیں گے کہ وہ ہاں وہ طے کریں سارا کچھ. جی، آپ کو کیا لگتا ہے اختیار ولی صاحب، طریقہ کار ٹھیک ہے ان کا؟ جو کلیئرٹی آپ کو نظر آتی ہے ان کے اس تحریک میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ. مجھ سے کل کسی نے ٹی وی پہ ایک سوال کیا کہ پاکستان تحریک انصاف نے جو ہے تو 5 اگست کی کال دے رکھی ہے، تو آپ کی کیا تیاری ہے؟ میں کہا حکومت کی کیا تیاری؟ تو میں کہا حکومت کی وہی تیاری ہے جو ان کی تیاری ہے. تو وہ ہنس پڑے، کہتے ہیں ان کی تو کوئی تیاری نہیں ہے. میں نے کہا ہماری بھی کوئی تیاری نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے. جب یہ کہتے ہیں نا ہم کھمبی دکھا کے سجی دکھائیں کریں گے، یہ کریں گے، وہ کریں گے، سرپرائز دیں گے، پلان اے بی سی ڈی، دیر از نتھنگ. میرے خیال میں ناٹس ٹائم ٹو کہ آپ زمین پہ پیر رکھیں اور زمینی حقائق کو دیکھیں. آپ کی نہ وہ پاپولیرٹی رہی، نہ آپ کا وہ فیم رہا. وہ جو اینٹی اسٹیبلشمنٹ آپ نے ایک فیم گین کیا تھا وہ آپ کا نہیں رہا. وہ جو آپ نے اینٹی امریکن ایک فیم گین کیا تھا وہ بھی آپ کا نہیں رہا. وہ جو پاپولسٹ نعرے آپ نے لگائے تھے وہ اب آپ کے ساتھ نہیں ہیں. اس میں آپ فیل ہو گئے. پریکٹیکلی آن گراؤنڈ لوگوں نے آپ کو دیکھ لیا ہے، ٹیسٹ کر لیا ہے کہ آپ مدینے کی ریاست بنانے میں ناکام رہے. 50 لاکھ گھر تو بڑی دور چیز تھی، آپ نے تو اس کا نقشہ بھی نہیں دکھایا. اپنے مردہ گھوڑے میں دوبارہ آپ نے جان انہی نعروں سے لگائی تھی، ڈالی تھی کہ آپ نے اینٹی امریکن سلوگن لگایا. آپ نے پاک فوج کے خلاف اور ریاست کے خلاف، اسٹیبلشمنٹ کے خلاف اپنے نعرے لگائے اور پاپولر ہوئے. اب لوگ یہ بھی جان چکے ہیں کہ ایک طرف آپ فوج کے خلاف بیان دیتے ہیں، دوسری طرف آپ کی نظر بھی جی ایچ کیو کے گیٹ پر ہوتی ہے، گیٹ نمبر 4 ہے یا 40 ہے، کہ وہاں سے کوئی اشارہ ہو جائے تو ہم پھر پرو اسٹیبلشمنٹ ہو جائے. تو آپ اپنا جو ٹرسٹ ہے وہ آپ گنوا چکے ہیں. آن گراؤنڈ لیٹ می، میں اس کو بالکل میں کلیئر ہوں. پنجاب ان کے ساتھ کچھ نہیں کھڑا ہو رہا، بالکل نہیں کھڑا ہو رہا. پنجاب تو دور کی بات ہے، پنڈی اور اسلام آباد نہیں کھڑا ہو رہا. وہ تو کہہ رہے ہیں وہ اس بنیاد پہ ہے کہ وہاں پر رکاوٹیں بہت ہیں، ہرڈلز بہت ہیں، وہ بھی بتاتا ہوں، مشکلات بہت رہی ہیں، وہ بھی آپ کو بتاتا ہوں. سندھ میں ان کا کچھ ہے نہیں، بلوچستان میں پہلے سے کچھ نہیں تھا، کشمیر میں ان کا کیا ہے، لے دے کے ایک خیبر پختونخوا ہے اور پھر کچھ ایریا ہے وہ بھی پختونخوا کا جہاں پر ان کے منسٹرز ہیں یا ان کے انفلوئنشل لوگ ہیں. وہاں پر یہ کوئی ریلی شیلی کریں تو ضرور کریں. ثوابی کا جلسہ جو ان کا لاسٹ ہوا تھا کے پی میں، خیبر پختونخوا میں، 93 ان کے ایم پی ایز ہیں. اس میں سے کوئی میرے خیال میں 30-35 وزیر ہیں، اس کے علاوہ مشیر ہیں اور کچھ ایس اے پی ایمز ہیں، سینیٹرز ہیں، ایم این ایز ہیں. اگر وہ 200 لوگ بھی لاتے تو میرے خیال میں کوئی 6-7-8 ہزار لوگ تو اکٹھے ہو ہی جاتے. اتنے بھی یہ نہیں کر سکے. اگر کے پی میں یہ نہیں کر سکے، اینڈ بلیو یو می، میں آپ کو یہ آنےسٹ بتا رہا ہوں، not only that I am the critique of PTI and I am representing here PMLN or federal government, being a democrat political کارکن میں آپ کو یہ بات بتا رہا ہوں، they have lost their fame. اچھا ان کی جو فیم شیم تھی نا، یہ بولے ہمارا لیڈر بڑا پاپولر ہے. اچھا، لیکن آئی مین ڈو یو اگری ود دیٹ؟ اگر آپ کی بات مکمل، میں ایک جملہ کہتا ہوں، اب وہ پاپولیرٹی بھی نہیں رہی. وہ چیز آن گراؤنڈ لوگ جو ہیں، ان کی جو حکومت ہے خیبر پختونخوا میں، وہ ڈلیور نہیں کر پائی. اور آج کل کرپشن کا توق جو ان کے ایک تو گلے میں ہوتا ہے نا، ان کے ماتھے پہ لوگ وہ کلنک دیکھ رہے ہیں کہ وہ لگا ہوا ہے. 200 ارب روپے کے اسکینڈلز بن رہے ہیں. گورنر صاحب بھی یہی بات کرتے ہیں، آپ بھی یہی بات کر رہے ہیں. اچھا، میں ایک بات بتاؤں، ایک عدالت کی بات ہوتی ہے، پروسیکیوشن کا کیس بنتا ہے، مقدمہ بنتا ہے، پھر سزا اور جزا ہوتی ہے، کیس کا فیصلہ ہوتا ہے، ایک مورل اتھارٹی بھی ہوتی ہے. پبلک جو ہے نا، عدالتوں کے فیصلے سے پہلے مورل اتھارٹی کی بنیاد پر اپنے فیصلے کر لیتے ہیں اور اپنے ذہن بنا لیتے ہیں. تو ان کی حکومت، میں مانتا ہوں حکومتوں پہ کرپشن کے الزام بھی لگتے ہیں، لیکن خیبر پختونخوا کی حکومت اس وقت پاکستان نہیں،
وہ ساؤتھ ایشیا کی بدنام ترین حکومت بن چکی ہے. اچھا، اس کے جواب میں ایک سیدھا سا ایک جو کاؤنٹر آرگومنٹ آ سکتا ہے وہ یہ آ سکتا ہے کہ جی پاپولیرٹی تو جی خان کی ہے، اگر وہ جیل میں ہیں تو پھر باقی لوگوں کو، اور وہ جب نکلیں گے تو پھر سارے عوام ان کے ساتھ ہوں گے، یہ پی ٹی آئی مانتی ہے. لیکن ایز آف ناؤ ایسا نہیں ہے، اور جو فیصلے سینٹ الیکشن سے متعلق ہوں یا باقی جو چیزیں جس طریقے سے ہوں، یا کے پی گورنمنٹ کی سیلف پرفارمنس کی بات کریں تو وہ کوئی اتنی خاطر خواہ نہیں رہی ہے. تو آپ سمجھتے ہیں کہ دیٹ از گنا ہرٹ دا کاز، اور خاص طور پر تحریک انصاف کی جو تنظیم سازی کی بات کی جائے، تنظیمی طور پر اس کو یا اس کے تنظیمی ڈھانچے کی بات کی جائے تو وہ بھی کافی اس وقت غیر فعال دکھائی دیتا ہے. اچھا دیکھیں، خان صاحب جب باہر بھی تھے تو تحریک انصاف کے ڈھانچے میں پرابلمز رہی ہیں. مطلب یہ نہیں کہ ہماری کوئی پرفیکٹ آرگنائزیشن ہو، یہ ہمیشہ سے رہا ہے، مگر اس آرگنائزیشن نے ہمیشہ ڈیلیور کیا ہے. اور اب بھی ریسنٹ ٹائمز میں خان صاحب نے جو چینجز کی ہیں، آپ کہیں نا کہ پاپولیرٹی کا موازنہ ہو رہا ہے. دیکھیں، پاپولیرٹی کا تھا ایک پہلا سٹیپ 8 فروری کا، وہ ساری دنیا نے دیکھا. آج بھی جو ہے نا لوگ مانتے ہیں کہ ووٹ کسے پڑا، چلیں ووٹ جس طرف مرضی چلا گیا. اب آج کے دن کیا یارڈ سٹک ہو سکتا ہے؟ ٹھیک ہے، آپ کہتے ہیں نا کہ سندھ میں ہم نہیں ہیں، آج کراچی میں جلسہ رکھ لیں، سندھ گورنمنٹ ان کی ہے نا، بلاول کا جلسہ رکھیں، ہمارے لوکل الاؤ کر دیں علیم عادل شیخ کو، ہمارے صدر ہیں، وہ جلسہ رکھتے ہیں. آپ موازنہ کر لیجئے گا پاپولیرٹی لیکن اتنی اگر پاپولر جماعت ہے تو اس کو کبھی قاسم اور سلیمان کی طرف دیکھنا پڑ رہا ہے، کبھی اس کو دیکھنا پڑ رہا ہے محمود خان اچکزئی کی طرف کہ وہ تحریک چلائیں. کوئی ایوری بڈی از پاسنگ دا باسکٹ، کوئی ذمہ داری لینے کو تیار نہیں ہے اتنی بڑی جماعت. دیکھیں ہمیشہ دیکھیں ہوا کیا ہے، پی ٹی آئی کے اوپر کیا کیا نہیں گزرا. اس کے بعد بھی عمران خان نے اس پی ٹی آئی کو اکٹھا رکھا. عمران خان کے اپنے الفاظ ہیں کہ میں اپنی انڈر 16 ٹیم کے ساتھ یہ الیکشن لڑنے جا رہا ہوں، اور عمران خان نے وہ لڑا، پھر بھی اکٹھا کیا. ٹھیک ہے، جب پارٹیوں پہ مشکل وقت آتے ہیں، کیا بے نظیر صاحبہ نے اس وقت نہیں نوابزادہ نصر اللہ صاحب کو آگے کیا تھا؟ حالانکہ انہیں پتا تھا ساری مین پاور سب کچھ تو ان کے پاس تھا نا. تو آج بھی اگر فیسز اگر ساتھ چلنے کو تیار ہے تو ہمیں کیا مسئلہ ہو؟ مسئلہ یہ ہے کہ وہ زمانہ اپنی جگہ، وہاں پر تو ہم نے یہ بھی دیکھا کہ مختوم امین فہیم نے پیپلز پارٹی پارلیمنٹیرینز بنا کے اس کو لیڈ کیا، لیکن اس وقت کسی کو ایک کو رکھا جاتا تھا. یہاں پر ایشو یہ ہے کہ کوئی سلمان اکرم راجہ کی طرف دیکھتا ہے، کوئی بیرسٹر گوہر کی طرف دیکھتا ہے، کوئی علیمہ خان کی طرف دیکھتا ہے، کوئی علی امین گنڈاپور کی طرف دیکھتا ہے. تو کوئی کلیئرٹی نہیں ہے نا کہ ہو از کالنگ دا شاٹس رائٹ ناؤ. تھوڑا ڈفرنٹ ہے، لوگ ان کی طرف نہیں دیکھتے، لوگ دیکھ عمران خان کی طرف رہے ہیں. دیکھیں پرابلم کیا ہے، عمران خان بہت بڑا درخت ہے، اس درخت کے نیچے کوئی اس لیول پہ گرو ہی نہیں کر سکا. دیکھیں ہم ایک ریئلٹی کو کریں نا کہ ایک لارجر دین لائف پکچر آلریڈی موجود ہے. عمران خان کی موجودگی میں آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی لیڈر بن سکے؟ دیکھیں میں نے وہ جلسے اٹینڈ کیے ہوئے ہیں جہاں نعرے لگتے تھے ایک بہادر آدمی ہاشمی ہاشمی، اور جب خان صاحب سے فال اپارٹ ہوئے تو کیا منظر نامہ بدلا. دیکھیں عمران خان سے جب آپ کمپیئر کریں گے کے نعرے، ہاں جی، تو وہ یہ ساری چیزیں، ہاں جی، تو دیکھیں چیزیں بدلتی ہیں. آپ جب بھی عمران خان سے موازنہ کریں گے سارے بہت چھوٹے نظر آئیں گے. اس سے آپ کو کیا امپریشن ملتا ہے کہ پارٹی جو ہے وہ صرف ایک شخص کے گرد گھوم رہی ہے اور اس کے بعد پارٹی میں کچھ نہیں ہے، جیسے کہ یہ بات کر رہے ہیں، امپریشن یہ مل رہا ہے؟ عمیر بھائی میرے بڑے اچھے بھائی ہیں، بڑے پیارے دوست ہیں. یہ ان سب پر عدم اعتماد ہے. جب عمران خان جو ہے نا وہ کہتے ہیں کہ میرے بیٹے آئیں گے لیڈ کریں گے، یہ ان سب پہ عدم اعتماد تھا. اب اگر کسی دوسری پارٹی کا ہیڈ آ کے ان کی قیادت اور ان کی تحریک کو لیڈ کرے گا، یہ بھی ان پہ دوبارہ عدم اعتماد ہے کہ ان میں کوئی اتنا بندہ ہی بچا ہی نہیں ہے، کوئی ہے نہیں جو. کتنی سیٹس ہیں محمود خان اچکزئی صاحب کی؟ میرے خیال میں 8 سیٹ ایک اتنی ہے. بعد میں وہ ایک الائنس کے وہ ایک چیز ہے. اچھا میں آپ کو اب ایک اور بات بتاؤں. عمیر بھائی جو ہے نا یہ چیزوں کو ڈیسائیڈ کر رہے ہیں جلسے پر، کراچی میں اسٹیٹ پاور پہ. ٹھیک ہے، اب تحریک انصاف نے پیسے کا استعمال سیاست میں اتنا کر دیا ہے. جلسے ان کے کیسے ہوتے ہیں مجھے بھی پتا ہے، ان کو بھی پتا ہے. لائے گئے لوگوں میں اور آئے ہوئے لوگوں میں زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے. اچھا، لیکن لوگ نکلتے تو تھے. سر مجھے پتا ہے کیسے نکالے جاتے ہیں، کیسے نکالتے ہیں. اگر میں یہ کہوں پہلے والے ایم کیو ایم کے جلسے، اگر میں اسی پہ آ رہا ہوں، اب بھی اگر ایم کیو ایم کا جلسہ رکھ لیں، یہ ان کے جیسا جلسہ کر سکتے ہیں کراچی میں. یہ خیبر پختونخوا میں آپ چلیں، خیبر پختونخوا میں آپ کی حکومت ہے نا، آپ جلسہ کریں. وہ تو کہہ رہے ہیں ریلی نکالیں گے، ایسے نکالیں گے، سب دیکھیں گے. سر ان سے بڑی ریلی میں نکال لوں گا، میں نکال لوں گا.
میں تاریخ نہیں بتا رہا لیکن لیٹ اٹ ہیپن، اس کو ہونے دیں، پھر میں آپ کو بتاتا ہوں، پھر میں تاریخ بھی بتا دوں گا، اور میرے جلسے میری ریلی میں کوئی میرے جیسا کارکن اس کو لیڈ کرے گا اور آپ کو دکھا دوں گا کہ بڑا جلسہ کیا ہوتا ہے. اگر اس کمپیریزن میں آتے تو کیا آپ مولانا فضل الرحمان جتنا جلسہ کر سکتے ہیں خیبر پختونخوا؟ نہیں کر سکتے. خیبر پختونخوا رکھ لیں. اگر یہ بات ہے تو پھر وہاں پہ مولانا صاحب کی حکومت ہونی چاہیے. اگر لاہور میں ہم جلسہ رکھیں آپ ہمارے جتنا جلسہ کر سکتے ہیں؟ کبھی بھی نہیں کر سکتے. اسٹریٹ پاور تو جماعت اسلامی کے پاس بھی ہے. میں وہی آپ کو کہہ رہا ہوں کہ حافظ نعیم اگر آ جائے آپ اس کا بھی مقابلہ نہیں کریں. وہ چیزیں الگ ہیں. آن گراؤنڈ پرفارمنس کی بات کریں، جب آپ 4.25 سال حکومت میں تھے اس میں کیا ہوا، بات اس پہ کریں. پھر ایک کام ہے قاسم اور سلیمان کا نام اس کی اناؤنسمنٹ کیوں کرنی پڑی اور پھر واپس کیوں لیا گیا؟ ابھی پھر کہہ رہے ہیں کہ آئیں گے. سر میں ابھی تک ویزا اپلائی ہوا نہیں ہے، کہاں سے آئیں گے، کیسے آئیں گے؟ قاسم اور سلیمان کو یہ بتایا گیا تھا کہ آپ امریکہ جائیں گے تو 2-4 سینیٹر آپ کے اس طرف کھڑے ہوں گے، 5-6 آپ کے اس طرف کھڑے ہوں گے، 8-10 آپ کے پیچھے کھڑے ہوں گے، آپ پریس کانفرنس کریں گے، میڈیا سے بات کریں گے اور ساری سینٹ جو ہے وہ آپ کے ساتھ سر ہلا رہی ہوگی. ایسا کچھ ہوا نہیں. انہوں نے میسج کنوے کیا. سینٹ میں فرق ہوتا ہے. سینٹ میں فرق ہوتا ہے. انہوں نے میسج کنوے کیا اپنی ماں کو اور اس کی ماں نے کہہ دیا کہ میں نے اپنے بیٹوں کو ذلیل ہونے کے لیے نہیں بھیجنا، آرام سے بھیجنا. تو بات ساری یہ. اچھا آن گراؤنڈ آپ کو میں پھر کہتا ہوں لیٹس اس بات پہ ڈسکشن کرتے ہیں. مجھے سمجھائیے تحریک، اول تو یہ آپ نے جو پہلے سیشن میں بات کی نا کہ رکاوٹیں ہیں، جو تحریک چلاتے ہیں نا وہ رکاوٹوں کی بپتا نہیں روتے، وہ سینے پہ گولی مکاتے ہیں. وہ یہ نہیں کہتے کہ میرے پاس جیل میں ورزش کی مشین نہیں ہے، مجھے کھانا نہیں مل رہا، میرے پاس پینے کا پانی صحیح نہیں آتا. لیکن آپ کو لگتا ہے کہ یہ سرکمسٹینسز بیسڈ بھی ہوتا ہے؟ آئی ریمبر 2007 میں جب واپسی ہوئی تھی آپ کی قیادت کی تو اس وقت کوئی نکل نہیں پایا تھا. اف یو ریمبر فرسٹ 2007 میں جی، تو اس وقت انیشلی کوئی نکل نہیں پایا تھا. تو وہ بھی تو مسائل ہوتے ہیں. سن لیں 2007 میں مسلم لیگ نون کے پہلے اس سے 2005 میں نواز شریف صاحب آ رہے تھے، ان کے جہاز کا رخ موڑ دیا گیا تھا. پھر 2007 میں اس طرح واقعہ ہوا، ہزاروں لوگوں پر پرچے ہوئے تھے. میں خود اس میں کنوکٹڈ ہوں، مجھے اس میں پکڑ لیا گیا تھا مندرا میں اور مجھے 3 MPO میں بند کر دیا گیا تھا. وہ تو ایک الگ چیز ہے، لیکن ہمیں پتا تھا کہ ہم ایئرپورٹ نہیں پہنچ پائیں گے، لیکن ہم نے اس کا رونا دھونا نہیں روکا. مجھے یہ بتائیے اگر یہ سارا کچھ ہے جو آپ کہہ رہے ہیں، جو آپ کہہ رہے ہیں، اگر اس مفروضے کو درست مان لیا جائے، پاپولیرٹی نہیں ہے، لوگ نہیں نکلیں گے، آپ ان سے بڑا جلسہ کر لیں گے، پنجاب میں ان کے پاس کوئی نہیں آئے گا، تو آپ کے پاس ایک لٹمس ٹیسٹ ہے کہ آپ ان کو لاہور میں جلسہ کرنے دیں. لیٹ اٹ بی. سر پہلے ان کو بتائیں درخواست تو دے دیں. درخواست تو 10 دن ہو گئے ہیں، ہمارے پاس تو بھی نہیں آئی. اچھا آپ نے لکھ کے اگر بیرسٹر گور کو دی ہوگی تو انہوں نے ڈی سی لاہور کے پاس پڑی ہوئی ہے. ڈی سی لاہور سے میرے خیال میں چیک کیا ابھی تک تو وہاں نہیں پہنچی درخواست. تو مطلب اب سیریس میں یعنی کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ اگر ایسی درخواست آئے تو کوئی اعتراض نہیں ہوگا. اچھا اس کے ساتھ زیادہ نہیں، ایک چھوٹی سی کنڈیشن ہوگی کہ آپ جیسا کوئی مستند بندہ اگر یہ گارنٹی دے دے کہ ان کے جلسے میں ان کی ریلی میں کوئی قتل مقاتلہ نہیں ہوگا. اس میں جو ہے نا، نہیں سر ہم نے دیکھا تھا نا 26 نومبر کو آپ نے آتے ساتھ ہی بلو ایریا میں آگ کس نے لگائی تھی؟ ہم نے لگائی تھی. یہ بتائیے ڈی چوک درختوں کو لگائی گئی. ہاں ڈی چوک میں یہ قبریں ہم نے کھودی تھی. مجھے بتائیے نا. اچھا پی ٹی وی پر حملہ کس نے کیا تھا؟ پارلیمنٹ کے اندر کون گھس؟ چلیں they might have learned their lesson now. اب یہ ہے کہ اب things have changed. تو مجھے یہ بتائیے آپ تھوڑی سی گارنٹی لے لیں، ضمانت دے دیں. اپنی گارنٹی لوں یا ان کی؟ آپ اپنی تھوڑی سی گارنٹی دے دیں، ہماری طرف سے کھلی. اچھا مجھے یہ بتائیے کہ یہ جو آپ کہہ رہے ہیں قیادت کا، اس پہ بھی رسپونڈ کر دیجیے گا، لیکن یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کارکنان نکلیں گے یا شریک ہوں گے، لیکن یہ جو سینٹ الیکشن میں جو کچھ ہوا، جس طریقے سے ہوا، اس کے اندر جس طریقے سے لوگ جن کو ٹکٹ ملنا تھا وہ دل برداشتہ ہوئے، اور آپ کے علم میں ہے کہ کافی کچھ وہاں پر چمک کا بھی استعمال ہوا اور کافی ساری چیزیں کہا جا رہا ہے اللیجڈلی کہ ایسا ہوا، تو اس کے بعد بھی آپ کو لگتا ہے کہ کارکنان جو ہیں وہ کنیکٹڈ رہیں گے کہ اس قیادت کے ساتھ وہ باہر نکلیں؟ دیکھیں جو آپ نے دیکھا 2 پوٹینشیل امیدوار تھے. وہ 3 دن پہلے والی جنید اکبر صاحب نے ادھر ہی اسلام آباد میں میٹنگ رکھی تھی، اس میں اس کا حصہ بنے، اجلاس میں انہوں نے بھرپور پارٹیسپیٹ کیا. دیکھیں یہ اور طرح کے ڈفرینسز ہیں. دیکھیں ٹکٹ ڈسٹریبیوشن ضرور ایک مسئلہ ہے، بنیادی طور پہ بورڈ بننا چاہیے تھا، بورڈ فیصلہ کرتا، خان صاحب تک ریکمنڈیشن جاتی. جب دیکھیں ریکمنڈیشن گئی خان صاحب، دیکھیں جب گئی ہے نام تو خان صاحب ہی کی طرف سے آئے، مگر میں اور بات کر رہا ہوں کہ ہمارے جس طرح سے ٹکٹ ڈسٹریبیوشن
ہوتی ہے, ریجنل بورڈز بنتے ہیں, ریجنل بورڈ پروونشل بورڈز کو ریکمنڈیشن دیتے ہیں, پھر اوپر تک جاتا ہے معاملہ. مگر ہو کیا رہا ہے جب خان صاحب کی ملاقات ہی لمٹ ہو جائے, پوسٹ 26 نومبر ہو کیا رہا ہے, عمران خان صاحب سے کسی ایک سیاسی بندے کی ملاقات نہیں ہو رہی, جب وہ پورا فل سٹاپ لگا ہوا ہو, فیملی تک کو جو ہے نا روکا جا رہا ہے. مجھے ایک چیز بتائیے گا کہ یہ جو سینٹ الیکشنز ہوئے تھے اس کے اندر بعد میں ٹویٹ بھی آئی, لیکن اس حوالے سے کوئی بات نہیں تھی. آر یو کلیئر کہ یہ سب ان کی ہدایت کے مطابق ہوا جو لوگ سلیکٹ ہوئے ہیں؟ دیکھیں 2 لوگ گئے, اب بیرسٹر صاحب اس چیز کو اون کر رہے ہیں, انہی نے آ کے علی امین کو بتایا, اور بعد میں الیکشن کے بعد بھی ابھی کسی کی طرف سے کوئی اس طرح کی بات نہیں آئی کہ خان صاحب نے اس بات سے ریٹریکٹ کیا ہو. دیکھیں خان صاحب کا فیصلہ ہے تو لوگوں نے ماننا ہے, مگر دیکھیں بات ہے 1-2 ڈفرنٹ. بٹ یہ آپ شور ہے کہ وہ خان صاحب کا ہی فیصلہ تھا؟ دیکھیں کنوے اسی طرح سے ہوا, میری اب ذاتی نالج میں تو چیز نہیں ہے, میں نے تو وہی ماننا ہے جو پارٹی کی عادت کنوے کر رہی ہے. دیکھیں ورنہ تو ڈسپلن ہی نہیں رہے گا نا چیزیں. دیکھیں ہم کیا بات کر رہے ہیں, ہم کر رہے ہیں کہ ٹکٹ آن میرٹ ہونے چاہیے, میرٹ کا کرائیٹیریا بننا چاہیے, مگر تحریک انصاف کس ماحول میں آپریٹ کر رہی ہے کم از کم وہ بھی تو دیکھا جائے نا. جب آپ ہمیں پارٹی آفیسز آپریٹ نہیں کرنے دیتے, ادھر قریب اسلام آباد ہے نا, آپ دیکھ لیں کیا ہمارا آفس کھلا ہوا ہے, ہمارے آفس میں کسی کو آنے کی اجازت ہے. سب کے باوجود بیرسٹر صاحب آپ یہ دیکھیے کہ اس حکومت کے ساتھ جس کے ساتھ بغیر کسی معاملے پہ آپ بیٹھنے کو تیار نہیں ہوتے, آپ لوگوں نے 6-5 کا فارمولا طے کر لیا, تو یہ بھی تو ایک پہلی دفعہ تو نہیں ہوا. جب پرویز الہی صاحب کی حکومت تھی اس وقت کیا یہ اپوزیشن میں تھے, کیا اس طرح کا فارمولا نہیں طے ہوا تھا؟ یہ غلط, اس کو صحیح غلط کی بات نہیں کر رہے, بات آبجیکٹو کیا ہے, ہارس ٹریڈنگ کو روک رہے ہیں. کیا سینٹ کے الیکشن ادھر صاف شفاف ہوتے ہیں؟ کیا دیکھیں ووٹ کسی کو ڈالنا چاہے اور ووٹ کہیں اور نکل آئے, کھانا کسی کا کھائیں؟ آپ نے بیان دیا تھا کہ پورا نظام خرید لیا تھا ایک شخصیت نے. دیکھیے بنیادی طور پر عمیر بھائی آپ کو کبھی بھی نہیں بتائیں گے, بیکاز ان کی پوزیشن ایسی نہیں ہے, یہ اپنی پارٹی کو یہ پردہ رکھیں گے. پاکستان تحریک انصاف جو نظریاتی سیاست, پردہ تو خیر آپ بھی رکھ رہے ہیں, ورنہ ہو سکتا ہے کہ سینٹ الیکشنز میں شاید آپ کا بھی نام آتا. اچھا میں اس پہ اپنی بات 1 سال پہلے کر چکا ہوں. اچھا, اور میں ابھی بھی اس فیصلے کو, مطلب میرے اس پہ کافی ریزرویشن تھے, سیریس ریزرویشن, لیکن وہ نامینیشن پیپرز فائل ہو چکے تھے تو میں اب اس کو ریورس نہیں کر سکتا تھا, ورنہ میں اس کا امیدوار تھا, بالکل تھا. لیکن اس بار جو ہوا صحیح ہوا. میں وہی کہہ رہا ہوں. جو یہ کر رہے ہیں نا, جو عمران خان پہلے سیاست کرتے تھے وہ ایک نظریاتی سیاست ہوتی تھی, آئیڈیولوجیکل پالیٹکس جس کو کہتے ہیں. اب پاکستان تحریک انصاف کی جو سیاست ہے وہ ٹوٹلی کارپوریٹڈ پالیٹکس بن چکی ہے, انویسٹمنٹ ہے, جو پیسے انویسٹ کرے گا وہ پیسے کمائے گا, اس طرح کی چیز ہے. ورنہ مرزا افریدی, مجھے یہ بتائیں کے پی ہاؤس اسلام آباد میں سارے ایم پی ایس کو, سارے لوگوں کو کیوں اکٹھا کیا گیا؟ صرف اسی کہتے ہیں جی ہم نے تحریک شروع کرنی ہے اور مل کے چلتے ہیں, موومنٹ کے پنجاب کی طرف, اور آج پنجاب کو میسج دیتے ہیں. اچھا سب ادھر سے جی کسی کو نہیں پتا تھا, سارا موٹر وے بھرا ہوا ہے, پاں پوں بنا کے یہ ادھر پہنچ گئے لاہور, اور ہم سے یہی سوال کرتے کہ آپ ان کو روکیں گے کہ نہیں رو. ہم نے کہا کیوں روکیں گے. علی امین نے ساری پی ٹی آئی یہ لے جا کے نا ادھر مرزا افریدی کی جولی میں ڈالی کہ یہ لو, ادھر میوزک فنکشن بھی ہو گیا, کھانا بھی ہو گیا. مطلب یہ کہ ایک شخص مرزا افریدی نے سب سے پہلے ان کی حکومت کو خریدا, پھر اس کے بعد ان کی پارٹی کو خریدا, پھر اس کے بعد ان کے ایم پی ایس کو خریدا, پورا سسٹم اس نے لے لیا. یہ آپ کی ساری پارٹی ہے, یہ آپ کی ساری وہ نظریاتی سیاست ہے. سینٹ الیکشن آپ دیکھ لیں, ہماری تو آپ ایک ٹکٹ پہ اعتراض کر رہے ہیں نا, ان کی ایک ایک ٹکٹ اٹھا لیں جو انہوں نے دی, جو پیپلز پارٹی نے دی, وہ کدھر سے آئے؟ ٹھیک ہے, وہ پہلے کس جماعت میں تھے, ٹھیک ہے, جے یو آئی سے موومنٹ ہوئی, پیپلز پارٹی میں گئے, آج سینیٹر بن گئے. ان کے بارے میں کوئی سوال نہیں کر رہا. لیکن آپ کے بارے میں سوال پتہ ہے کیوں کر رہے ہیں؟ کیونکہ یہ جو خرم ذیشان صاحب یہاں پر آ کے کہہ کے گئے کہ ہم 8 کے قریب جو ہے وہ نشستیں نکال سکتے تھے کم از کم, اور یہ کہ 13 سے 14 ووٹ انہوں نے گفٹ کے طور پر. میں آپ کو عمیر بھائی کو بریکنگ نیوز دے دیتا ہوں, آپ اپنی پھر جاری رکھیں. جو ٹکٹوں کی یہ بات کر رہے ہیں نا اپنے, یہ ٹکٹیں انہوں نے نہیں دی ہے, یہ مرزا افریدی نے دی ہے, تبھی جا کے انہوں نے انویسٹمنٹ کی ہے. نہیں دیکھیں, اب آگے چلیں. سینٹ کے الیکشن دیکھیں, پاکستان کا المیہ کیا ہے, ہم نے اوپن نہیں رکھا ہوا, سیکرٹ بیلٹ رکھا ہے. سیکرٹ بیلٹ ہی بنیاد خرابی کی ہے. اس وقت آج ریزلٹ دیکھ کے کہنا بڑا آسان ہے کہ 18 ووٹ فالتو ہیں. جب
بیلٹ سیکرٹ ہو تو یہ 18 ووٹ ضائع بھی ہو سکتے تھے. یہ 18 ووٹ کا پتہ بھی نہیں چلنا تھا یہ کہیں اور چلے جائیں. دیکھیں غلطیاں ہو جاتی ہیں. ہم اپنے نظام کی بہتری کی بات کریں. نظام بہتر کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ پروپورشنل ریپرزنٹیشن ادھر کیوں نہیں انٹروڈیوس کرا سکتے؟ اگر ریزرو سیٹوں پہ پروپورشنل ریپرزنٹیشن ہے تو یہ سینٹ کی سیٹیں بھی پروپورشنل ریپرزنٹیشن پہ کر لیں. اگر آٹومیٹکلی ایک سسٹم ہو کہ بھائی اتنی ریپرزنٹیشن ہے تو یہ نشستیں ان کی. دیکھیں اپر ہاؤس ہمارے میں نمائندگی آ رہی ہے اکراس دا بورڈ. آج آپ کے پاس جتنے سینیٹرز بیٹھ رہے ہیں ایسیس کر لیں کتنے کو پارٹی کے لوئلسٹ ہیں. کیا ادھر انڈسٹریلسٹ نہیں پہنچتے سینٹ میں؟ کیا ایون ڈرگ بیرنز تک پہنچ جاتے ہیں؟ دیکھیں ہر طرح کا طبقہ آ رہا ہے. بات ہے پیسے کی سیاست کی بنیاد کس نے رکھی ہے اس پہ کوئی بات نہیں کرنا چاہ رہا. 80 کی دہائیوں کے بعد کس نے سلسلہ کیا؟ دیکھیں ہم چھانگا مانگا سندھ ہاؤس ہم سب چیزوں کو اگنور کر رہے ہیں. دیکھیں ہماری حکومت کے وقت میں ہوا نا جب چیئرمین سینٹ الیکٹ ہوا. دیکھیں کھانا ان کا کھایا ووٹ کسی اور طرف نکلا. غلط تھا نا. بات ہے آج آپ کے پاس موقع ہے آئیں اس کو بہتر کریں مگر اس طرف کوئی نہیں کرنا چاہ رہا. بات ہے ہمیں ایک دوسرے کو کرٹیسائز کریں مگر اس کرٹیسزم میں ہو کیا رہا ہے؟ دیکھیں جس پچ پہ آپ اور میں کھیل رہے ہیں ہم اس پچ کو خراب کر رہے ہیں. کم از کم اس پچ کو تو محفوظ رہنے دیں تاکہ آنے والی نسلیں بھی. ایک اور معاملہ ہے جس کے اوپر اختیار صاحب میں چاہوں گا کہ یہ جو پبلک اکاؤنٹس کمیٹی میں 300 ارب روپے کا کہا گیا ہے کہ مل مالکان نے فائدہ اٹھایا. یہ کیا سلسلہ ہے؟ یہ ہمیشہ ہم دیکھتے ہیں کہ یہ ایسے معاملات ہو جاتے ہیں اور پھر جو یہ پی ایس سی نے تو کام کیا ہے لیکن جو باقی نیب ہے ایف آئی اے ہے کمپٹیشن کمیشن ہے وہ کہاں ہیں کیا کر رہے ہیں؟ سر میں اس میں کسی کو ڈیفینڈ نہیں کروں گا جو اس میں کلپرٹ ہے بیکاز کیونکہ ملز میں جو پروپورشن ہے آپ کو پتا ہے کہ کتنا کس کا ہے. میں جس کا ٹیم ممبر ہوں میں وزیر اعظم شہباز شریف کی بات کر رہا ہوں. انہوں نے اس بات کا اتنا سخت نوٹس لیا ہے اور وہ اتنے اس پہ کین ہے کہ میرے خیال میں مجھے لگ رہا ہے کہ وہ اس مسئلے کو ونس اینڈ فار آل جو ہے تو وہ حل کرنے لگے ہیں. اچھا. اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اس کو دوبارہ کبھی ہماری ہسٹری میں بھی ریپیٹ نہیں ہونا چاہیے. ہاں البتہ لاجیکلی اس کی بات یہی ہوتی ہے کہ چینی جب آپ کے پاس وافر مقدار میں ہو جاتی ہے آپ کی ضرورت سے کہیں زیادہ ہو تو پھر آپ ایکسپورٹ دیتے ہیں. اس بار جو ایکسپورٹ ہوئی ہے اس پہ سبسڈی بھی نہیں دی گئی اور دوسرا یہ کہ جس کا نام لیا جا رہا ہے وہ ایڈوائزری بورڈ میں ہے بھی نہیں. اچھا. لیکن دیر از اے مافیا دیر از اے مڈل مین دیر از اے مافیا اینڈ دیر از اے کارٹلائزر. یس وہ ہے جو بیچ میں گورنمنٹ اور جو کارپوریٹ سیکٹر کے لوگ ہیں اس کے بیچ میں وہ ایک چیز کو بیلنس خود کرتے ہیں اور منوپلی بنا لیتے ہیں. بزنسز کی جب آپ بنیادی منوپلی کی صورت میں رکھیں گے کیوں آپ نے مل لگانے کا اختیار اپنے پاس رکھا ہے؟ کیوں پرائیویٹ سیکٹر کو نہیں چھوڑ دیں؟ ہاں کیوں اتنے بڑے بڑے اسٹرکچر ملوں کے باقی دنیا میں ہیں مطلب جو کہ کاٹیج انڈسٹری ہونی چاہیے تھے اس کو ہم نے اتنی بڑی انڈسٹری بنا دی اور چند خاندانوں میں محدود کر دیا کیونکہ ہم ان کے انٹرسٹ کا خیال رکھ رہے ہیں. دیکھیں آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے کوئی اس پہ سبسڈائز نہیں کیا. کیا آپ نے ان سے 18% جی ایس ٹی وصول کیا؟ اس چینی پہ تو 18% جی ایس ٹی لگنا تھا. کیوں آپ نے ویور دیا؟ آپ نے اس پہ ایڈوانس انکم ٹیکس لینا تھا آپ نے وہ بھی نہیں لیا. آپ نے انہیں کسٹم ڈیوٹیز میں بھی ویور دیا. آپ نے پوری فیسیلیٹیشن کی. دیکھیں ایکنک جب فیصلہ کرنے جا رہی تھی تب بھی ہم نے پارلیمان میں یہ ایشو اٹھایا تھا مگر اس وقت کسی نے کان نہیں دھرا. آج آپ اس پہ پچھتائیں آپ جو مرضی کریں مگر بات یہ ہے غریب عوام جو آلریڈی پسی ہوئی ہے اس کی جیبوں سے تو 300 ارب نکل گیا. ٹھیک. تھینک یو سو مچ بیرسٹر عمیر نیازی صاحب. تھینک یو سو مچ اختیار ولی خان صاحب. یا بریک لیتے ہیں بریک کے بعد آ کے مزید بات کریں گے. بریک کے بعد پروگرام میں ایک بار پھر سے آپ سب کا خیر مقدم اور پروگرام کے اس حصے میں نئے مہمان ہمارے ساتھ ہوں گے اور خاص طور پر ہم تھوڑا سا تذکرہ کریں گے یہ جو بھارت کے امبیرسمنٹ کا ہم تذکرہ کرتے رہے کہ کس طریقے سے پہلے تو پہلگام اٹیک کا جو دعویٰ تھا اس کے بعد سے جو ان کی امبیرسمنٹ ہوئی جس طرح سے انہوں نے ایک بار پھر سے اسٹرائکس کرنے کی کوشش کی اور اس کے اوپر جس طریقے سے ہم نے ان کے ایک نہیں بلکہ 6 یا 7 طیارے مار گرائے جن طیاروں کے اوپر وہ کہتے تھے 2019 میں ہمارے پاس رفال ہوتا تو ہم یہ کرتے تو 2020 سے رفال آ گیا لیکن پھر بھی ان کے سسٹم میں اس طریقے سے انٹیگریٹ نہیں ہو سکا جیسے کہ ہم نے اپنے مختصر وقت میں J-10 کو کر لیا اور اس کے بعد اس کا عملی ثبوت ہم نے اس وقت دیکھا جب 6 مئی کی رات کو انڈیا نے پاکستان کی فضائی حدود کے قریب آ کر نہتے معصوم شہریوں پر بم برسائے. اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ کس طریقے سے فوراً ایکشن لیتے ہوئے اور اس میں ایئر چیف کے کردار کو جتنا سراہا جائے کم ہے وہ دوران پرواز ہی جو آرڈرز تھے ان کے چینج کیے گئے ڈیفینسو پوسچر سے پھر آفینسو پہ گئے اور کس طریقے سے سب نے دیکھا کہ تحمل کا مظاہرہ کرتے ہوئے
ان طیاروں کو مار گرایا گیا، اور اگر ریسٹرینٹ شو نہ کی جاتی تو اس سے کہیں زیادہ طیارے مار گرائے جا سکتے تھے، جن کا نمبر 20 سے زیادہ ہو سکتا تھا، لیکن ایسا نہیں کیا گیا کیونکہ پاکستان ہمیشہ اپنا دفاع کرنا چاہتا ہے۔ اور اس کے بعد پھر 9 اور 10 کو ہم نے دیکھا کہ 10 تاریخ کو جس طریقے سے بنیان المرصوص کے تحت، یعنی کہ سیسا پھیلائی ہوئی دیوار کے تحت ہم نے میزائل الفتح میزائل فائر کیے، پھر اس کے بعد جس طریقے سے JF-17 طیاروں کے ذریعے ہم نے ان کا S-400 سسٹم تباہ کیا، تو وہ سب کے سامنے تھا۔ لیکن اب جو ہے لوک سبھا میں ان کی امبیرسمنٹ اپنی جگہ۔ ایک اور جو دھچکا پہنچا وہ تھا جی بھارت پر امریکہ کی جانب سے، یعنی کہ امریکی صدر کے جس کے ڈینائل میں اس کو بھارت کی جانب سے اب ہوا یہ ہے کہ اس ڈینائل کے بعد امریکہ نے ٹیرف لگا دیا 25%۔ تو یہ آپ ذرا سنیے کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے اس ٹیرف سے متعلق کیا کہا۔ India has charged basically more tariffs than almost any other country over the years. But now I'm in charge and we just can't do that. That they are going to pay 25%. اچھا، یہ چیز اپنی جگہ۔ پھر اس کے بعد آپ یہ دیکھیں کہ جو وہاں پر ہو رہا ہے، یعنی کہ جو لوک سبھا کے سیشن میں جو نریندر مودی کی اسپیچ کی بات کریں، اس کے اندر چین کا کوئی تذکرہ نہیں ہوا، اس کے اندر یہ ڈینائی نہیں کیا گیا کہ ان کے طیارے گرے یا نہیں گرے، اس کے اندر امریکہ کا یا امریکی صدر ٹرمپ کے بارے میں نہیں کہا گیا کہ جی انہوں نے اس معاملے میں انٹروین کیا یا نہیں کیا۔ تو یہ ساری چیزیں اپنی جگہ ہیں۔ وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف صاحب نے کیا خیال کیا کابینہ کے اجلاس میں، وہ بھی ذرا آپ کو دکھا دیتے ہیں۔ آج پاکستان کو اللہ تعالیٰ نے اگر عزت دی ہے تو جنگ جو جیتی ہے آپ نے، آپ کی افواج نے، آپ ان کی جو دلیری، ان کی جو ایکسپرٹیز، اور وہ بھی کنونشنل وارفیئر میں، دنیا دنگ رہ گئی ہے۔ آج تک تذکرے ہو رہے ہیں، تو کیا ہے یہ عزت اللہ تعالیٰ نے بخشی، ایک بہترین کارکردگی، پوری قوم اکٹھی تھی، فیلڈ مارشل نے فرنٹ سلیٹ کیا، ایئر فورس نے کمال کر دی۔ تو یہ ہے نتھنگ سکسیڈ لائک سکسیس۔ اور ایک اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے نیشنل ورکشاپ بلوچستان کے 16ویں سیشن کے شرکاء سے خطاب کیا۔ اچھا، اس کی امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ دہشت گرد تنظیموں کی جو پشت پناہی ہے، یعنی کہ بھارت وہاں تو جنگ ہار گیا، لیکن یہاں پر فتنۃ الہندوستان ہو یا باقی جو تنظیمیں ہوں، ان کی جس طریقے سے سپورٹ کی جا رہی ہے پراکسیز کی ذریعے، وہ ہائبرڈ ایک وار ہے، یہ کہا فیلڈ مارشل نے، اور کہا کہ یہ گروہ بھی مارکہ حق میں بھارت کو ذلت آمیز شکست جیسا انجام پائیں گے، اور پھر یہ کہا کہ فتنہ الخوارج اور فتنہ الہندوستان بھارت کی ناکام پراکسیز ہیں۔ تو اس سارا جو سینیریو، اس پہ ہم بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں کوموڈور ریٹائرڈ خالد چشتی صاحب، دفاعی تجزیہ کار ہیں، تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم، اور ساتھ ہی ساتھ ہمیں جوائن کر رہے ہیں بریگیڈیئر ریٹائرڈ وقار حسن صاحب، دفاعی تجزیہ کار ہیں، آپ کا بھی بہت شکریہ۔ تو لیٹس اسٹارٹ ود وقار صاحب، آپ سے ہی چلیں، اسٹارٹ کر لیتے ہیں۔ یہ آپ ذرا دیکھیے کہ ایک تو جو امبیرسمنٹ لوک سبھا میں ہو رہی ہے وہ اپنی جگہ، اور جس طریقے سے وہ مسلسل ڈینائل میں جا رہے ہیں، تو ایک تو یہ ہے کہ ٹریڈ کا مسئلہ اپنی جگہ ہے، جو کہ ٹویٹ میں بھی انہوں نے لکھا ڈونلڈ ٹرمپ نے، لیکن ساتھ ہی ساتھ یہ ایشو بھی ہے کہ ان کو یہ بات کھٹک رہی ہوگی کہ جب ہم نے سارا کردار ادا کیا، جب ان کے اتنے نقصانات ہوئے، اور یہ ماننے کو تیار نہیں ہے انڈینز۔ جی بالکل، آئی تھنک اس میں 3 بڑی ریزن ہے بھارت اب جس حالت میں۔ ایک تو آئی وڈ سے ایروگنس ہے، سیلف انٹائٹلمنٹ ہے، جو یہ سمجھتے تھے کہ ساؤتھ ایشیا میں جو مرضی چاہے کر سکتے ہیں، غرور تھا۔ اینڈ دین آئی تھنک سب سے بڑا جو فیلئر ہے وہ دیکھیں اسٹریٹجک انٹیلیجنس، جو آج بات کر رہے تھے سارے جی کے لوک سبھا میں بڑے بڑے سوالات ہوئے کہ ٹوٹل اگر آپ کی ریڈنگ ہی غلط ہے پاکستان کے بارے میں یا ان کے الائز کے بارے میں، تو یہ جواب ہے بیسیکلی تھریٹ پرسپشن مینجمنٹ کا بائی دی گلوبل آفس یا آپ کا ریسرچ انالیسس ونگ کا، پھر ان کی ڈیفینیٹلی نیشنل انٹیلیجنس کی اپنی کوآرڈینیشن جو ہے اس کی ایجنسیاں ہیں ISI کے لیول کی، تو وہ ٹوٹلی فیل ہوئے ہیں۔ آج آئی تھنک سب سے امپورٹنٹ چیز تھی جب مودی نے کہا جی کہ پاکستان نے 1000 کل آئی تھنک بات کی 1000 میزائل یا پلس ڈرون فائر کیے، مطلب ملا کے، تو آئی وڈ سے کہ دس از جسٹ ناٹ ایون 2% آف کیپیبلٹی ہے پاکستان کی میزائل اور ڈرونس کی۔ تو جسٹ امیجن کہ اگر لڑائی آگے بڑھتی تو بھارت کا کیا اشر ہونا تھا۔ تو باقی جو ہے دیکھیں بھارت کو تیار کیا گیا تھا ایز اے کاؤنٹر ویٹ ٹو چائنا، ایشیا پیوٹ کوڈ آپ سب کو پتا ہوگا، اور جس کو پیمپر کیا گیا ویسٹ نے اس پہ بڑا پیسہ بھی لگایا، اور آپ نے دیکھا IT سیکٹر میں، بزنس میں، لیکن ناؤ دے ریئلائز آئی تھنک دس از ون ریزن جو امریکہ ان کے ساتھ کر رہے ہیں ٹرمپ صاحب کہ یہ جو ہے کاؤنٹر ویٹ ٹو چائنا تو couldn't withstand میڈیم لیول پاور لائک پاکستان ڈسپائٹ اینڈ آئی فیل کہ ہماری کیپیبلٹی الگ فضل سے بڑی اسٹرانگ ہے، لیکن ایک جنرل پرسپشن تھی کہ بھارت کا ایک عورت تھا وہ شیٹر ہوا ہے۔ تو وہی بات ہے کہ ڈیفیٹ از این آرفن بیسیکلی، اور وکٹری کے بہت سارے سنز ہوتے ہیں، تو اللہ کا بڑا کرم پرائم منسٹر نے کہا کہ بہت بڑی کامیابی ہے، اور اس میں آئی تھنک اللہ کا خاص کرم ہے۔ پاکستان ایئر فورس کا آئی تھنک لیڈنگ رول تھا،
बिकॉज उन्होंने एक सेट कर दी स्टेज विद इन आई थिंक 30 मिनट्स. और राहुल गांधी ने कहा जी कि सरेंडर्ड एक्चुअली इन 35 मिनट्स. उनका इशारा उसी तरफ था. तो हैट्स ऑफ टू द मिलिट्री कमांड, फील्ड मार्शल आसिम, एयर चीफ मार्शल बाबर सिद्धू, हमारे नेवल कमांडर, एवरीबॉडी रेडी. 2 फ्रंट तो प्रॉपर्ली खुले भी नहीं, टैंक और जो है रॉकेट्स इस्तेमाल हुए, लेकिन उस तरीके से लेट्स सी वी डिडंट सी आर्मर या आर्टिलरी गोइंग इन. लॉन्ग रेंज आर्टिलरी इस्तेमाल हुई है, तो वो भी टेस्ट कर लेते. मैं क्विक टाइम उनको ऑफर दे देता हूँ. वैसे बढ़ के मारेंगे इफ यू वांट 10 मिनट्स वॉर और 10 डेज वॉर और 10 मंथ्स वॉर या 1000 साल की लड़ाई लड़नी है, वी आर रेडी. वी आर ऑलवेज रेडी. चिश्ती साहब, सर यू मस्ट फील वेरी प्राउड कि हमने हमेशा 2019 देख लें, फिर उसके बाद 2025 फास्ट फॉरवर्ड, और हमने जिस तरीके से ना सिर्फ ये कि फर्स्ट शूट की कैपेबिलिटी, और सबसे बढ़ के चूंकि मुझे भी इन चीजों को बड़े करीब से जानने का मौका मिला है और आप ज्यादा बेहतर जानते हैं कि ये जो बहुत कम वक्त में जो आपके एसेट्स हैं उनको इंटीग्रेट करना, फिर सेंसर फ्यूजन के जरिए उनको एक लाइन में रखते हुए दुश्मन को ऐसी कारी जर पहुंचाना, हालांकि कहां 9 अरब डॉलर का बजट और कहां पर 80+ अरब डॉलर का बजट, और उसके बावजूद ये इतनी कामयाबी, तो ये बड़ा एक जबरदस्त एक चीज रही और अब दुनिया मान रही है. ट्रंप साहब ने भी इस चीज को तस्लीम कर लिया. तो एक तो ये बड़ी कामयाबी, और अब तो इंडियन ऑपोजिशन भी चढ़ दौड़ रही है इसी की बुनियाद पर नरेंद्र मोदी पर. बहुत शुक्रिया सदी साहब मुझे इन्वाइट करने का. ये आपने बिल्कुल ठीक कहा कि ये बहुत स्विफ्ट रिस्पॉन्ड था पाक फिजाई का, खास तौर पर क्योंकि इससे तवक्को की जा रही थी कि हमने स्टेज सेट करना है पाक फिजाई ने. एनवायरमेंट सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी एयर पर आजकल होती है मॉडर्न जंगों में, कि वो क्या प्लेटफॉर्म सेट करते हैं ग्राउंड फोर्सेज और नेवल फोर्सेज के लिए. वो इंतहाई फेवरेबल हो गया. और अगर किसी 7 तारीख की सुबह को आप हमारी मुसल्लह अफवाज, खासतौर पाकिस्तान आर्मी और पाकिस्तान नेवी से अगर पूछते कि मोरल कैसा है, तो आपको खुद पता लग जाता. और वही दिन अगर हिंदुस्तान की आर्मी और नेवी से पूछा जाए कि मोरल कैसा है तो जाए. लेकिन ये कहने का मकसद ये नहीं है कि ये सक्सेस ऐसे ही आ जाती है. इसके लिए सालों की ट्रेनिंग करनी होती है. आपने जैसे आपने खुद ही बात कहा, आपको भी एक्सपोजर है. मैं भी आने से पहले मैं भी कनाडा से बात कर रहा हूँ, कुछ लेक्चर्स के सिलसिले में आया हूँ अमेरिका में, कनाडा में. तो मैं एक दिन पहले ही वहां से इस्लामाबाद हेडक्वार्टर से होकर आया था. अब यकीन करें सदी साहब कि जो मैं देखी सेटअप देखा, तो मुझे यकीन तब देखने पर दोबारा से रीअश्योर हुआ कि कितने सालों की ये ट्रेनिंग हुई थी, कितने सालों से विजुअलाइज किया जा रहा था एनिमी को, हाइपोथाइज किया जा रहा था कि अगर दुश्मन ये करेगा तो हम ये करेंगे. और इवन चिश्ती साहब उस वक्त से 2010-11 से जब पहली दफा राफेल का तस्करा सुना था, तब से इस पे तैयारियां जारी थी. एब्सोल्युटली. और अभी आपने बिल्कुल ठीक पॉइंट आउट किया कि ये मैं एज ए फॉर्मर फाइटर पायलट मैं आपको कंफर्म कर सकता हूं कि जब हम मिशन पर जाते हैं तो हमें बताया जाता है कि ये ऑफेंसिव मिशन है या डिफेंसिव मिशन. ये एक रेयर मिशन है जो रात को 12 बजे 12:30 बजे उड़ा जा रहा है, अपने अपने बॉर्डर्स के अंदर उड़ा जा रहा है. 125 जहाज हैं हवा में, सबके ऊपर बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल लगे हुए हैं, तकरीबन 4 से 6 तक. आप इमेजिन करें 500 मिसाइलों का रात को 12 बजे कॉम्बैट होने जा रहा है. और एक मिशन जिसको डिफेंसिव नेचर का है, जो दुश्मन को देख भी नहीं रहे आप स्क्रीन पर, अपने जहाज की स्क्रीन पर देख रहे हैं और दूसरे जहाजों के इंटीग्रेशन से देख रहे हैं, उनको एंगेज करना ये हिस्टोरिकल है. ये इसमें कोई शक नहीं है. इसलिए नहीं कि पाकिस्तान एयरफोर्स ने किया और मेरा एयरफोर्स से ताल्लुक है, इसलिए कह रहा हूँ. एज ए स्टूडेंट ऑफ स्ट्रैटेजी में अनबिलीवेबल है कि इतनी ज्यादा तैयारी, रेडीनेस, और आपने कहा कि एक डिफेंसिव मिशन को ऑफेंसिव में कन्वर्ट कर देना, और ये क्लियर इंस्ट्रक्शन देना एयरफोर्स लीडरशिप और एयर चीफ की तरफ से कि ये नंबर 1 हमारा टारगेट राफेल है, और अगर ये जहाज हमारे अंदर बॉम्ब गिराकर या वेपन्स फायर करके चले गए तो पाक फिजाइया का पूरा रिजॉल्व था कि न सिर्फ हम इट को हिट बैक करेंगे, और किसी वजह से अगर आप हिट बैक नहीं करें तो हम चेज करके शूट डाउन करेंगे. तो एंड दैट वाज द डिफरेंस बिटवीन बालाकोट एंड दिस, कि इस टाइम हमने ये वी मेड श्योर कि वी वोंट लेट देम इन एंड वी डिड नॉट. देखिए, दुश्मन हमेशा चाहता है कि वो अपनी टर्म्स पर एक न्यू नॉर्मल सेट करे. ऐसे ही है. और हिंदुस्तान ने 2019 में एक नॉर्मल सेट करने की कोशिश की थी, और 2025 में वो पाक फिजाइया ने सब चीज अंडू करके हिंदुस्तान को दोबारा बता दिया कि अब पेनिट्रेट करेंगे. मैं कंफर्म कर सकता हूं कि पाक फिजाइया का ये फैसला था कि अगर पाकिस्तान की फिजाई हदूद की चाहे कोई फाइटर जहाज खिलाफ वर्जी करे, चाहे कोई वेपन्स या मिसाइल खिलाफ वर्जी करे, ऑफेंस एक ही जैसा गिना जाएगा और उसका रिस्पांस भी उतना ही सवेर होगा. बिल्कुल ऐसे. इसका ये था कि अगर फाइटर जहाज आएंगे तो रिस्पांस और होगा, और अगर मिसाइल आएंगे तो और होगा. बिल्कुल ऐसे. ऑफेंस एक जैसा था, इसीलिए ये आपको बिल्कुल ऐसे है. अच्छा वकार साहब, सर ये जरा फरमाइएगा, ये जो फील्ड मार्शल साहब ने खिताब किया है,
ایک تو یہ ہے کہ اس کے اندر ظاہر کہ بڑی کلیئرٹی ہے، اور خاص طور پر جس طریقے سے اب ہائبرڈ وار کا تذکرہ کیا کہ ایک جانب سے آپ کو شکست فاش ہوئی، اور اب یہ ہے کہ آپ یہ اپنے پراکسیز کے ذریعے اور یہ فتنہ الخوارج، فتنہ الہندوستان کے ذریعے آپ اس طریقے سے انفلٹریٹ کرنا چاہتے ہیں. تو اس کے اوپر انہوں نے قومی سطح پر یکجہتی کی ضرورت پر زور دیا. یہ کتنی ضروری ہے یکجہتی، اینڈ واٹ ڈز ہی مین بائی دس؟ میں چاہوں گا آپ اگر ایلیبریٹ کر پائیں ہمارے عوام کے لیے. جی آئی تھنک انہوں نے دو میجر چیزوں کی طرف اشارہ کیا. ایک تو جو آپ کو زیادہ پتا ہے بیک گراؤنڈ جو ہے پہننے سے پہلے واز اے ڈفرنٹ آئی وڈ سے فتنہ ہندوستان کی مینٹل اسٹیٹ ہے کمانڈ کی 10 مئی کے بعد بڑا ڈفرنٹ ہے، چاہے وہ فتنہ الخوارج ہے. بیکاز فرینکلی اسپیکنگ کہنا کہ جی ان کے باپ کو جب اتنی پھینٹی پڑ گئی ہے لیٹس سے سرچ انالیسس ونگ تو ان کی پھر کیا، تو آئی تھنک دیر از اے ڈی مورلائزیشن. اس لیے بہت زیادہ پرومپٹ کیا جا رہا ہے بھارت کی طرف سے کہ آپ ذرا اسٹیپ اپ کریں. تو ایک ڈیسائسو لڑائی انشاءاللہ اس سال ہوگی فتنہ ہندوستان، آئی ایم شیور، بیکاز ابھی ایران میں بھی جو بیسس ہے کافی حد تک ان کے کمپرومائز ہو چکے ہیں، لاٹ آف انفارمیشن وچ ہز کم. تو یہ ان کو ٹھکانے لگایا جائے گا. آپ نے بھی دیکھا ہوگا ابھی ویڈیو آ رہی ہے ہیلی کاپٹر کس طریقے سے ڈفرنٹ جگہوں پہ. دوسرا جو آئی تھنک دیر واز اے اسٹرانگ میسج آلسو گیون ٹو فتنہ ہندوستان، فتنہ الخوارج، اور اس میں ایک ارینجمنٹ ہو رہا ہے جس کی خبریں ان کیس طالبان اگری ڈسپائٹ کہ میں ان کا بڑا کرٹک رہا ہوں، بٹ اف دے ریئلائز کہ اگر آپ نے خطے میں رہنا ہے بردرز ایز اے اسٹیٹ تو آپ جو ہے اپنے فرائض پورے کریں، تو شاید ان کی بھی ریلوکیشن شروع ہوگی، ول فائنڈ کے تھننگ آؤٹ شروع ہو جائے گی. تیسرا میسج واز آئی تھنک ٹو انڈیا کہ نیکسٹ راؤنڈ ول بی ناٹ اونلی کہ ہم اپنا دفاع کریں، ول بی ڈیسائسو. اور میں بھی آئی ویری اسٹرانگلی بلیو کہ انشاءاللہ اگلی تیاری اتنی ہے کہ پرابلی ایک تو آکوپائڈ کشمیر کا مسئلہ ٹوٹلی حل ہوگا، 6 کے 6 دریاؤں کا مسئلہ حل ہوگا. تو وہ وی ہیو گیون اے چیلنج ٹو انڈیا ٹو بی آر گیسٹ. یہ دہلی کی گیدڑ بھپکیاں دیتے ہیں، دے کین ٹرائی اٹ، اور میرے خیال آہستہ آہستہ چیزیں اس طرف جائیں گی. ایکچولی دے وانٹڈ اے رجیم چینج ان پاکستان، لاسٹ پوائنٹ. ناؤ دیر از اے رجیم چینج ہیپننگ ان انڈیا. ابھی مودی صاحب کے اسٹیپ ڈاؤن کرنے کی بات ہو رہی ہے، ایون آر ایس ایس کیری. سو دس از دی فال آؤٹ آف آپریشن سندور and success of Operation Banal Masood. I am glad کہ یہ they did not make a fool out of their opposition, at least they know کہ what had happened. چشتی صاحب یہ ذرا فرمائیے گا کہ یہ جو چیز ہے یعنی کہ ریکگنیشن تو اپنی جگہ ہے، لیکن دوسرا جہاں پر فیلڈ مارشل صاحب نے یہ بات کی نا، یہ دہشت گردوں کی اور یہ ہائبرڈ وار فیئر کی، اور یہ جو کاؤنٹر ٹیررزم کی ہم آپریشن کی بات کرتے ہیں، تو اس کے اندر بھی ایئر فورس کا بڑا اہم رول ہے، بھلے وہ ان مینڈ وہیکلز کے ذریعے ہو یا پھر باقی ہو. تو یہ کتنی اسٹریٹجکلی یہ چیز امپورٹنٹ ہے؟ میں چاہوں گا اس کو تھوڑا سا آپ ایلیبریٹ کریں اس رول کو، خاص طور پر آگے بھی بڑی ضرورت پڑے گی ہمیں اس کی. یہ ستی صاحب یہ جو انمینڈ آپ نے ایریل وہیکلز کا کہا ہے، یہ ابھی نہیں شروع ہوا، یہ تو کئی سالوں سے ہو رہا ہے، اور یہ ٹیکنالوجی انٹینس اب کاؤنٹر وارفیئر ہو چکی ہے جو ٹیررزم کے اگینسٹ ہے. اب آپ ایک فائٹر جہاز کو اور بہت سارے اس طرح کے ایسٹس کو ہوا میں اتنی دیر انلمیٹڈ نہیں رکھ سکتے. ایک تو فٹیگ ہے، کاسٹلی ہے، شارٹیز بہت مہنگی پڑتی ہیں، مطلب there is a lot of difference. Yes. جی ایگزیکٹلی. اور فائٹر جہاز کی سپیڈ اتنی زیادہ ہوتی ہے اور نوائز بھی ہوتا ہے، ایک وارننگ بھی چلی جاتی ہے. تو یہ جو انمینڈ ایریل وہیکل ہے یہ 30-40 گھنٹے اڑتے رہتے ہیں، زمین پر کنٹرولر ہوتے ہیں، آپ شفٹ چینج کر سکتے ہیں، زمین پہ تھکاوٹ کا نہیں ہے، ویپنس کا نہیں ہے، خود فائر کرنے کا رسک نہیں ہوتا. اور سب سے زیادہ بڑی بات ہے کہ یہ ایلیمنٹ آف سرپرائز دیتے ہیں، جہاں موجود ہوتے ہیں یہ صرف انفارمیشن دیتے رہتے ہیں اور وقت آنے پر خود حملہ بھی کر سکتے ہیں. تو یہ پچھلے 3-4 سالوں میں پاک فضائیہ نے انمینڈ ایریل وہیکل پر بہت زیادہ کام کیا ہے. ایکسٹینسولی انٹیگریشن ہوئی ہے، اپارٹ فرام 19 نیو انڈکشنز جو ہوئی ہیں ان میں سے یہ ایک UAVs بھی ہے. اور سب سے زیادہ آپ نوٹ کریں کہ ہندوستان کو بہت زیادہ تکلیف ہے. ہندوستان کے ایک بڑے سینئر جنرل ایک ٹی وی پر آ کر آلموسٹ ابیوز کر رہے تھے ہندوستان کی ایئر فورس کو کہ ہماری ایئر فورس ہندوستان کی کہاں سوئی رہی ہے جب پاکستان انمینڈ ایریل وہیکلز بنا رہا تھا اور یہ لوئٹرنگ منیشن لے رہا تھا اور اس طرح کی ٹیکنالوجی حاصل کر رہا تھا. تو گیم در چینج، لیکن الحمدللہ. And the best part is that we are not putting all our eggs in one basket. You know what I mean. So we are gathering technology from different sides. Exactly. تو ابھی بھی PF جو لیڈرشپ ہے وہ مختلف ملکوں کے ساتھ انگیجڈ ہے. ایک بات تو یہ ہے. تو جیسے میں نے عرض کیا کہ میں یہاں کینیڈا امریکہ آنے سے پہلے میں اسلاواد مجھے ایئرپورٹ جانے کا اتفاق ہوا، تو یقین کرے وہ جو سائبر کمانڈ کے نوجوان تھے جن کو میں obviously پہلے بھی مل چکا تھا، تو میں جب ان سے پوچھا کہ اب کیسے ہوا، یہ کلز کیسے ہوئی، تو انہوں نے یقین کر کہا کہ رافیل 4 جہاز ہو چکے ہیں لیکن ہم تو موو ہو چکے ہیں، ہم تو اگلی کی تیاری کر رہے ہیں. تو وہ تو بیہائنڈ اس ہے جس کو کہتے ہیں، ہم تو اگلی اسٹریٹجیز کر رہے ہیں کہ جو ہم نے انفولڈ کر دیا ہے، اب اس سے نیو نارمل ہم کیا کریں گے جو
इनोवेटिव होगा, ज्यादा पेनफुल होगा और ज्यादा फोकस्ड होगा। ठीक है, तो अब तो अल्हम्दुलिल्लाह पाक फजाइया उस तरफ जा चुका। वकायर साहब, वेरी क्विकली, आप भी समझते हैं कि वी हैव मोर सरप्राइजेस टू ऑफर टू इंडिया इफ दे ट्राई इट अगेन? जी बिल्कुल, मैं तो मैथमेटिकल कैलकुलेशन के जस्ट डिस्प्ले 2% ऑफ कैपेबिलिटी। मोदी साहब अगर 1000 की बात करें, 2% डिस्प्ले हुई है। और जस्ट इमेजिन के अभी नेवल देखें, नेवी के पास एसेट्स हैं, आर्मी के अपने एयरफोर्स के, एंड देन ये पूरा कॉन्सेप्ट है मोज़ेक वॉरफेयर, मल्टी डोमेन बैटल स्पेस। हमने भी इस पे काम किया, एक्चुअली रोट एन आर्टिकल ऑल्सो। लेकिन एयरफोर्स आई थिंक सैल्यूट टू देम के सबसे ज्यादा आई वुड से कि जिसको मास्टर किया एंड वी आर रियली प्राउड ऑफ देम। बिल्कुल जी, द स्पेस फोर्स, द साइबर वॉरफेयर, I mean, there are many dimensions to it. Thank you so much, Air Commodore retired Khalid Chishti साहब. Thank you so much, Brigadier retired वकार हसन साहब, for your time. यहाँ पर ब्रेक लेते हैं जी, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे, कंक्लूड करेंगे। ब्रेक के बाद प्रोग्राम में खैर मकदम, और प्रोग्राम के आखिर में बड़ी एक कहते हैं कि मजे का खेज बात है कि जिन पे तकिया करते रहे उन्होंने हवा देना शुरू कर दी। और ऐसा हुआ नरेंद्र मोदी के साथ कि एक वक्त में बड़ी ट्रंप के साथ दोस्ती की बातें होती थी, और अब ट्रंप ने आके कह भी दिया है कि जी हम आप पे 25% जुर्माना करेंगे, और वजूहत भी बयान की कि जो उनके टैरिफ से बहुत आई लेकिन हम के कारोबार नहीं कर सकते, तो ये चीजें अच्छी नहीं है। साथ में रूस का भी हवाला दिया कि वहां से सारा फौजी साजो सामान खरीदते हैं। लेकिन दिस इज जस्ट एन इंडिकेशन। जब आप बार बार झुटलाओगे, जब आपके लोग इस बारे में बात करके करेंगे कि ट्रंप का कोई किरदार नहीं था, तो ट्रंप तो उसको रिप्लाई तो करेगा। और ऐसा ही हुआ डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से। और दिस इज जस्ट द बिगिनिंग। और लोकसभा में जो हो रहा है नरेंद्र मोदी के साथ, इट इज ट्रीट टू वॉच। प्रोग्राम से फिलहाल इतना ही। अशफाक सत्ती को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज नासिर।